السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ کا اصل نام زینب تھا، لیکن بعد میں اس وجہ سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور ہوگی کہ آپ جنگ خیبر میں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، اور عرب میں مال غنیمت کے اس حصے کو جو سردار قوم یا امیر ریاست کے لیے علیحدہ کیا جاتا تھا صفیہ کہتے تھے۔ آپ بھی اسی نسبت سے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عرب کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام حی بن خطب تھا۔ وہ قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، کیونکہ اسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ زرد بن قریظہ کے رئیس سمود کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں قبیلے بنو اسرائیل میں بہت ممتاز خیال کیے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی، مگر اس نے طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا۔ جنگ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر باپ اور بھائی قتل ہو گئے اور انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب تمام قیدی جمع کیے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کہنے پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح کر لیا، اور صحبہ کے مقام پر رسم و عروسی ادا ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 50 عیسوی میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 ترکہ چھوڑا اور 1/3 رقم اپنے ایک یہودی بھانجے کے لیے وصیت کر گئی۔ اکثر کتب سیرت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے فہم و فراست اور دانش مندی کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ ان سے بھی کئی احادیث مروی ہے، اور وہ بھی اپنے زمانے میں علم و حکمت کا سر چشمہ خیال کی جاتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بے حد عقل مند، فاضلہ اور ہم دل تھی۔ نرم دلی اور حلم ان کا خاص وصف تھا۔ ان کے مقام پر ہر وقت مسائل معلوم کرنے والی عورتوں کا جم گھٹا رہتا تھا، اور وہ سب کو تسلی بخش طریقے کے مسائل دین سمجھاتی تھی۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جنگ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار کر کے لائی جا رہی تھی تو ان کی بہن یہودی مقتولوں کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب اپنے خامند کی نعش کے قریب سے گزری تو کسی نے آؤ بکا کرتے یا روتے پیٹتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بڑے صبر و تحمل اور متانت سے گزری گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ایک کنیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کیا کرتی تھی کہ وہ اب بھی یوم البست کو اچھا سمجھتی ہے اور یہودیوں کی مدد کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کرایا تو جواب دیا کہ یوم السبت کو جمعہ کے مقابلے میں اچھا سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ میں یہودیوں کے ساتھ مروت سے ضرور پیش آتی ہوں، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار اور بھائی بند ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیگر ازواج کی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج مطہرہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ہر ممکن دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک بار دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے انہیں اونٹ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں؟ یہ جواب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ناگوار گزرا کہ وہ
2 ماہ تک ان کے پاس نہیں گئے۔ جب انہیں حرم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے کوئی یہودیہ ہونے کا طعنہ دیتا تھا تو وہ رو پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں ہیں، کیونکہ وہ آپ سے دوسری نسبت بھی رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جواب کیوں نہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اسی لیے تم افضل کس طرح ہو سکتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ بہت سخی اور سیر چشم تھی، ہر ایک کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ بے حد ہمدردی، غمگسار اور شفیق تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے تاب ہو جاتی تھی اور اپنی طرف سے ہر ممکن مدد دینے سے گریز نہ کرتی تھی۔ تحمل، بربادی اور سیر چشمی ان کے خاص اوصاف تھے۔ حقیقت یہ کہ یہودی النسل ہونے کے باوجود وہ بڑی فیاض اور دریا دل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت نے ان کی شخصیت کو ایسی جلا نبش دی تھی کہ قدیم مورخین کے الفاظ میں آج بھی ان کی زندگی مقدس جھلک دکھائی دیتی ہے تو ہر مسلمان کا دل ادب و احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ ان کی سیرت کی دلکشی اور اخلاق کی بلندی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرط محبت سے خود ان کے آنسو پونچھ دیا کرتے تھے اور انہیں یہ بھی شرف حاصل تھا کہ حضور خود ان کی دلجوئی میں مصروف رہتے تھے اور ان کے متعلق کوئی سخت بات سننا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قد سے متعلق کوئی تنزیہ جملہ کہا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ ایسی بات منہ سے نکالی ہے، اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی دانش مندی، صبر و تحمل اور ایثار کیشی کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ خدا کرے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں آفتاب نبوت کی ان مقدس کرنوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے قابل ہو سکے۔ بات بات پر خفا ہو جانے اور لڑنے جھگڑنے والی مسلمان خواتین کو حضرت صفیہ کے تحمل اور بربادی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ بڑی سی بڑی مصیبت کے وقت بھی متانت، سنجیدگی اور صبر و تحمل کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے وہ دنیا میں کسی سے شکست نہیں کھا سکتا۔ فتح و کامرانی زندگی میں ہر مقام پر اس کے قدم چومتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔